لا إله إلا الله لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا الصالحات إني بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ایمان کا 38واں شعبہ بیان ہو رہا تھا، حرام آمدن سے بچنا. حرام آمدن کی ایک صورت ہے رشوت. حکومتی ملازمین، افسران، بڑے چھوٹے، اس رشوت میں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے معاملہ میں 3 آدمیوں کے لیے وعید بیان فرمائی: الراشی، رشوت لینے والا، المرتشی، رشوت دینے والا، الرائش، رشوت کا معاملہ طے کرنے والا، جو دونوں کے درمیان گھل مل کر طے کرتا ہے. اصل میں وہ آدمی ہوتا بڑے کا ہے، رشوت لینے والے کا وہ آدمی ہوتا ہے، لیکن رشوت لینے والا افسر براہ راست خود رشوت لینے سے تھوڑا جھجکتا اور بندوں سے شرم کرتا ہے، اللہ سے نہیں کرتا، بندوں سے شرم کرتا ہے، تو وہ ایک تیسرا آدمی مقرر کرتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے آدمی سے رشوت طے کرنا. الراش، تینوں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے: دینے والا، لینے والا. الراش، معاملہ رشوت کا طے کرنا. اور ایک حدیث پاک تانے کے دروازے پر لکھی ہے: الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا، لینے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے. یہ بھی حرام کی آمدن ہے. افسران لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، ہمارے بال بچے ہیں اور پوری نہیں پڑتی. ویسے تو آدمی جتنی آمدن ہو اتنی آمدن کی ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں. ہمارے حضرت والا استاد جی مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ نے ایک بیان میں فرمایا: آمدن بندے کے اختیار میں نہیں، خرچ بندے کے اختیار میں ہے. آدمی چاہے کہ میری ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ آمدن ہو، ضروری نہیں کہ 1 لاکھ روپیہ آمدن ہو، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو آمدن بندے کے اختیار میں نہیں، خرچ بندے کے اختیار میں ہے. جب آمدن کم ہو اور خرچ بڑھ جائے تو خرچ کو کم کر لو. یہ تھوڑا ضروری ہے کہ روزانہ گوشت ہی کھاؤ، اس کے بجائے سبزی لے لی، دال لے لی، آلو پکا لیے. جب خرچ والی مجبوری ہو کہ جی کیا کریں گے، پوری نہیں ہوتی، اخراجات کم کر دیے جائیں. پوری پڑے گی. آخر ایک مسجد مدرسے کا مولوی زیادہ سے زیادہ 25-30 ہزار تک وہ مہینہ گزار سکتا ہے، تو ایک افسر جس کی تنخواہ 50-60 ہزار سے لے کر لاکھ سوا لاکھ تک ہو، اس کی آمدن کیوں پوری نہیں ہوتی؟ عیش کرنا چاہتے ہیں، عیش. اور جب عیش پوری طرح نہیں کر سکتے تو پھر بندوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. قرآن شریف میں ہے: اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. یہ ایک آیت ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے پاس اگر کبھی کوئی عمدہ کھانا آ جاتا تھا تو وہ اس آیت کو سوچتے تھے: اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی لذتیں دنیا کی زندگی میں لے لی اور آخرت میں اللہ فرمائیں گے بس اب تو سزا ہے، جو مزے لینے تھے وہ تو لے لیے تم نے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے جب اچھا کھانا آتا تھا تو یہ سوچ کر وہ کھانے سے پرہیز کرتے تھے کہیں ہمیں ہماری کی ہوئی نیکیوں کا یہ بدلہ یہاں دنیا میں نہ مل رہا ہو، پھر ہم آخرت میں اجر عظیم سے محروم نہ ہو جائیں. ایک دفعہ ایک صحابی نے غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی. وہ بہت بڑے تاجر اور مالدار آدمی تھے تو اپنی مالداری کے اعتبار سے دعوت کی. جو مدعو تھے وہ آ تو گئے، لیکن جب طرح طرح کے کھانے اور خوب کھانے اپنے سامنے دیکھے تو سوچنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کیسے گئے، حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا سے کیسے گئے. بھوک کی وجہ سے فاقے گزار کے کئی دن چولہے میں آگ نہ جلتی تھی اور کبھی فاقے سے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اور ہم بس یہ سوچا اور وہیں رونا شروع ہو گئے. اور وہ جو دعوت بنائی گئی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی، وہیں کی وہیں رہ گئی. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے عرض کیا: امیر المؤمنین، آپ خلیفہ ہیں، بیت المال پر آپ جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ذرا زیادہ کھانا لیا کریں اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے، اس سے آپ کی صحت و طاقت زیادہ ہوگی اور بادشاہی کے انتظامات، امور مملکت آپ خوب سنبھال سکیں گے. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: نا یہی تم سب کا مشورہ ہے؟ موجود حضرات نے عرض کیا: جی ہاں.
فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ تم میری خیر خواہی کرنا چاہو گے، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ وہ کھانے کے اعتبار سے بہت کم کبھی کبھار کھاتے تھے، اب اگر میں ان کا راستہ چھوڑوں تو ان کی منزل نہیں پاؤں گا۔ ایک سال قحط آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھی وغیرہ جیسے عمدہ چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے کہ جب قحط پڑا تو انہیں کہا گیا کہ حضرت بیت المال تو آپ کے حوالے ہے، آپ خود تو خوب کھایا کریں۔ فرمایا نہیں، حکومت کے ہر کارندے اور عامل کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کا ہر فرد بھی تھوڑا کھائے تاکہ بھوکوں اور فاقہ زدہ لوگوں کا درد محسوس تو ہو۔ ایک مثال بنائی گئی ہے، کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنی ایک سمجھدار بیٹی سے ایک دفعہ پوچھا، اسے خوب کھلایا پلایا، پوچھا کہ بتاؤ لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب خوب پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن پھر تھوڑا بھوک دی ان کو، پھر پوچھا لوگوں کا کیا حال ہے؟ کہا سب بھوکے ہیں۔ احساس بھوک کا تو تب لگے گا، احساس غربت اور فقر کا تو تب ہوگا جب آدمی خود غربت اور فقر اٹھائے گا، تو فاقہ اٹھائے گا تو رشوت کس لیے لی جاتی ہے؟ مزے لینے کے لیے، عیش اڑائیں گے۔ یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، گزارے کا کھاؤ پیو پہنو اور آخرت کے لیے اعمال کرو، یہ اس مقصد کے لیے۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم، جب یہ ہندوستان تھا تو ایسا زمانہ آیا کہ غیر مسلم لوگ اسلام کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے، عیسائی وغیرہ، ہندو بھی، اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ مسلمانوں میں سے کچھ علماء تیار ہوئے کہ ان کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے۔ مناظرے کی جگہ پر پہنچ گئے تو مثلاً ایک بیٹھک میں مسلمان علماء بیٹھے اور ایک بیٹھک میں غیر مسلم بیٹھا۔ غیر مسلم کے سامنے بہت زیادہ کھانے لائے گئے تو اس نے سارے صاف کیے، اور مسلمان علماء کے سامنے کھانے لائے گئے تو تھوڑا تھوڑا کھایا۔ تو کسی نے تبصرہ کر دیا مسلمانوں میں سے کہ اگر اس غیر مسلم نے کھانے کا چیلنج دے دیا تو ہم ہار جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے علماء تھوڑا کھاتے ہیں۔ تو علماء کے کان میں بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا اگر وہ کھانے کا چیلنج دیں گے تو ہم مقابلے میں ہاتھی اور بھینس کھڑی کریں گے، اس لیے کہ کھانا تو انسان کا کام نہیں ہے خوب کھانا، یہ تو بھینس خوب کھائے گی اور ہاتھی خوب کھائے گا، مقابلہ پھر جانور کا جانور سے ہو، خوب کھانا کیا کمال ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کسی زمانے کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک حکیم صاحب گئے اور مقصود یہ تھا کہ اس علاقے والوں کا علاج کرنا ہے۔ وہ کئی دن یا کئی مہینے اس علاقے میں رہے لیکن کوئی بھی بیمار نہیں آیا، تو مایوس ہو کر کہ میں تو آیا تھا علاج کرنے کے لیے اور یہاں تو کوئی بیمار آیا ہی نہیں، مایوس ہو کر واپس ہونے لگے۔ وہاں علاقے کا جو بڑا تھا اس کو شکایت بھی کی کہ میں تو لوگوں کی خدمت کے لیے آیا تھا اور یہ حال ہے۔ تو اس علاقے کے بڑے نے کہا آپ کو معلوم ہو کہ اس علاقے والوں کا ایک طرز ہے، عادت ہے، کیا یہ اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک خوب بھوک نہ لگے، اور ابھی چاہت باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کھاتے ہیں نا تو چاہت ابھی باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا بس ان کی صحت کا راز اسی میں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بھئی کھانا کھاؤ تو پیٹ کے 3 حصے کرو، کھانا، پانی اور سانس، یہ 3 حصے کرو، ایک حصے کو کھانے سے بھرو، ایک کو پانی سے، ایک کو خالی چھوڑو سانس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کھاؤ تو ابھی چاہت باقی ہو کہ بس ختم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے، تو ایک کیا ہے؟ رشوت۔ آداب میں نے بیان کرنے ہیں، ایک ہے رشوت اور ایسے ہی ایک ہے غلول۔ حدیث پاک میں عربی الفاظ میں اس کو غلول کہا گیا۔ غلول کا معنی کیا ہے؟ ملکی خزانے سے اپنی مرضی سے کھانا، اپنی مرضی سے لینا، مقررہ سے زیادہ لینا، اسی کو خیانت کہتے ہیں، اسی کو آج کل کرپشن کہتے ہیں۔ رشوت اور کرپشن ہمارے ملک میں عام ہے۔ کسی افسر کو رشوت خور کو پکڑنے کے لیے مقرر کرتے ہیں تو وہ خود رشوت خور ہوتا ہے۔ رشوت خور افسران سے کہتا ہے کہ تمہاری رشوت پکڑی گئی، لیکن اب بتاؤ مجھے اس میں سے کتنا حصہ دیں گے، اگر دیں تو تمہاری جان چھوٹی، نہیں دیں گے تو پھر آگے اطلاع ہوگی، اب وہ اسے دے دیتے۔ یہی حال کرپشن کا ہے۔ جو کرپشن پکڑنے کے لیے افسر مقرر ہوتا ہے وہ خود کرپٹ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بھی ہاں ہمارا حصہ کتنا ہوگا۔ من فارق روح الجسد وهو بریء من ثلاث دخل الجنہ۔ جو بندہ دنیا سے اس حال میں گیا
روح جسم سے اس حال میں نکلی کہ آدمی میں 3 باتیں نہیں تھیں، یہ بندہ جنتی ہے۔ ان 3 باتوں میں ایک بات ہے الغلول، کرپشن، حکومتی خزانہ کھانا۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کام بتائے، ان میں سے ایک کام ہے اذا اتخذ الفیء دوالا، بیت المال کا مال چند لوگوں میں گھومتا پھرتا رہے گا، افسران اور بڑوں میں۔ والامانت مغنما، امانت کو لوگ مال غنیمت جیسا سمجھیں گے۔ والزکات مغرما، زکات کو لوگ تاوان سمجھیں گے۔ وتعلم لغیر الدین، علم دین سیکھا جائے گا دنیا کے لیے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، بندہ اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا۔ وَعَصَىٰ أُمَّهُ، ماں کا نافرمان ہوگا۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو قریب کرے گا۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دور کرے گا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت و تکریم ہوگی۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا جو بڑا ہوگا، چودھری، رئیس، بڑا، MNA MPA وغیرہ جیسے یہ خان اور دوسرے اس قسم کے دنیا دار بڑے، یہ گھٹیا قسم کا ہوگا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا بڑا اللہ کا نافرمان ہوگا۔ جب ایسے حالات آئیں گے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، یہ لوگ انتظار کریں، ان پر سرخ آندیاں آئیں گی۔ وَزَلْزَلَ، زلزلے آئیں گے۔ وَخَسْفًا، زمین میں دھنسنے کے واقعات ہوں گے۔ وَقَذْفًا، آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کے قصے ہوں گے۔ وَآیَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، اور مسلسل دوسری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ طرح طرح کے عذاب آئیں تو حرام آمدن سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، حلال کھانا کھایا کرو، وعملوا صالحا، نیک اعمال کیا کرو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں اللہ نے 2 حکم دیے، حلال کھانا کھایا کرو، نیک اعمال کیا کرو۔ دونوں حکموں میں جوڑ کیا ہے؟ فرمایا جوڑ ان میں یہ ہے آدمی کا کھانا حلال کا ہوگا تو پھر نیک اعمال کی توفیق ہوگی، اور اگر کھانا حرام کا ہوگا تو گناہوں کے جذبات ابھریں گے۔ ہمارے اکابرین کے 2 واقعات سامنے ہیں۔ ایک غریب آدمی تھا، مثلا ریڑھی لگاتا تھا اور حلال کی کمائی سے کماتا تھا، اور وہ کئی مہینے بعد دارالعلوم دیوبند کے علماء کی دعوت کیا کرتا تھا، اس اپنی آمدن سے 1-1 روپیہ مثلا بچا بچا کے کئی مہینے بعد۔ علماء انتظار کرتے تھے کہ کب اس کی دعوت ہوگی۔ کسی نے کسی وقت حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ لوگ اس غریب کی دعوت کی انتظار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جب ہم اس کی دعوت کھاتے ہیں اس کی آمدن میں اتنی نورانیت ہوتی ہے کہ ہمیں 2 مہینوں تک اندر نور معلوم ہوتا ہے اور نیکیوں کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ایک شخص نے دعوت کی، اتفاق کیا، ایک شخص نے دعوت کی، علماء گئے، اس کی دعوت کھائی، تو کئی دن گزرنے کے بعد حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ وہ جو فلاں شخص کی دعوت کھائی تھی لگتا یہ ہے جیسے اس کی آمدن مشکوک ہو۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے تو مسلمان بھائی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا ہاں بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی جو دعوت کھائی ہے اس دعوت کے بعد بار بار دل میں گناہوں کا خیال آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آمدن مشکوک ہے۔ اندازہ لگائیں کہ حلال میں کتنی برکت ہے اور حرام میں کتنی نحوست ہے۔ جس گھر میں پلنے والے اور پالنے والے خدا نخواستہ سارے ہی حرام کھائیں پھر وہ نیکی کیا کریں گے؟ نیکی کیا کریں گے؟ کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، جتنا پاکیزہ خوراک ہوگی اتنا عمل صالح، نیک اعمال ہوں گے۔ خدا نخواستہ جتنا حرام کی آمدن کھائیں گے اتنا گناہوں کے جذبات ابھریں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حلال والا سکون میں ہے، چاہے اس کے پاس آمدن کم ہے، اور حرام والا بے چین ہے، بے سکون ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے جمع تو ہو گئے لیکن رات کو نیند نہیں آتی اور نیند کرنے کے لیے گولیاں لینی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار سمجھایا حرام آمدن کا کیا فائدہ ہے؟ بس یہی کہ کثرت ہو جاتی ہے۔ وہ کثرت جو منحوس ہو اسے وہ کم بہتر نہیں جو بابرکت ہو۔ لوگ برکت اور کثرت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ برکت کیا ہوگا؟ برکت یہ ہے کہ 1 روپیہ صحیح جگہ پر لگے اور اس سے وہ کام ہو جائے جو 100 روپے پر کام ہوتا ہے۔ غریب لوگوں کو بیماریاں کم لگتی ہیں، یہ جو خون پسینہ لگانے والے ہوتے ہیں نا اور حلال آمدن والے، ان کو بیماریاں کم ہوتی ہیں، اور جو حرام آمدن والے ہوتے ہیں ان کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ سمجھاتے ہیں لیکن پھر اسے سمجھ آوے یا نہ آوے، بہت سے لوگوں کو سمجھ آتی
بھی ہے اور سمجھ سے کام نہیں لیتے، سمجھ آتی ہے لیکن سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ گویا کہ ان کے دل و دماغ پر اللہ کی طرف سے پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ بھی حرام کاموں، حرام بول، حرام آمدن کی نحوست سے پردہ پڑ جاتا ہے۔ مالدار ہے، لاکھوں روپے ہیں اس کے گھر میں، کروڑوں کا مالک ہے، وہ سینکڑوں کنال جائیداد ہے اس کی، لیکن کوئی کینسر میں مبتلا ہے، کوئی السر میں مبتلا ہے، کئی طرح کی بیماریوں میں۔ آدمی پیسے والا ہے لیکن اس کو ایسی بیماری لگی کہ ڈاکٹروں نے کہا، یہ واقعہ تھا لکھے ہوئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ تم کچے گوشت کا پانی نکال کر بس وہی پی سکتے ہو، اور کچھ دولت خوب ہے لیکن ساری دولت کے فائدوں سے اسے محروم کر دیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں پہنچ کر سب سے پہلے بدبو پیٹ سے اٹھتی ہے، پھٹتا سب سے پہلے پیٹ ہے، اس لیے خیال رکھا کرو اس میں آپ کیا ڈال رہے ہیں۔ اللہ والے جو حلال کھا کر نیک اعمال والی زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے ہیں، قبروں میں ڈالے نہیں گئے، اس سے پہلے جسم سے خوشبوئیں شروع ہو گئی۔ جب قبروں میں ڈالے گئے، قبروں میں ڈالے جانے کے بعد بھی قبر پر حاضرین کو خوشبوئیں جب باہر کا ان کا یہ حال تو اندر کا کیا حال ہوگا؟ تو کیا فائدہ پیٹ کو گندا کرنے کا؟ جو کچھ ہم ڈالتے ہیں وہ ہماری جسم کا جزو بنتی ہے۔ حکیموں نے لکھا ہے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں 2 دن بعد جا کر ہماری خوراک کا خون کا ایک قطرہ بنتا ہے۔ 2 دن بعد جو خالص یعنی کہ اس میں سے نکلا نا، وہ خون کا ایک قطرہ، باقی تو پخانا پیشاب بنتا ہے۔ اور وہ خون ہمارا کیسے بنا؟ اگر حرام آمدن کھائی تو حرام کا خون، تو پھر وہ آمدن بدبو نہ دے گی تو کیا دے گی؟ مرنے کے بعد اس میں سے بدبو نہیں اٹھے گی تو کیا اٹھے گا؟ مثال کے طور پر سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جانور حرام ہو گیا، مردار جس کو بولتے ہیں حرام ہو گیا، وہ لاکھ کا ہے، وہ 1.25 لاکھ کا ہے، لاکھ کے قریب کا ہے، میں آپ ہر ایک آدمی اس کے دماغ میں یہ ہے کہ اسے نہیں کھانا اور اسے پھینک دینا ہے کتوں بلوں کے آگے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو چوری کا جانور کھا جاتے ہیں، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور کھا گئے۔ جو مردار تھا وہ اور جو یہ ہے تو دونوں حرام۔ بعض اوقات تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کا لقمہ کھائے اور اس پر بسم اللہ پڑھے تو کہیں اس کا ایمان نہ چلا جائے۔ مثلا شراب ہے، شراب کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پی جائے، اچھا وہی شراب سے بھی نفرت ہے لیکن حرام اندر ڈالا جا رہا۔ چائے کی پیالی رکھی تھی ہم نے اپنے پاس، اس کو پینے کے لیے رکھا ہے، اسی دوران مکھی آ گئی اور مکھی اس میں گر پڑی، اب ہماری طبیعت خراب ہو گئی، چہرے پر اثر آ گیا اور اب ہمیں اسے کراہت آتی ہے، کراہت کر کے پی گئے، پھینک دیا، اسے بہا دیا، پھینک دیا، یہ چائے پینے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ وہ مکروہ ہو گئی ہے، اس طرح حرام نہیں ہو گئی جس طرح حرام ہوتا ہے۔ اب مکھی والی چائے کو پھینک دیا اور حرام اندر ڈال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے متعلق بہت سی ہدایات دی۔ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ، پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وقتی طور پر آدمی کی صحت کی وجہ سے اسے محسوس نہ ہو۔ ہمارے ایک دوست تھے، جب دیکھو تو کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ان کے سامنے پڑی ہوتی تھی اور کھاتے رہتے تھے، تو اسے کہتے تھے ہم کہ بھئی احتیاط بھی کرو۔ بعد میں وہ ایسے بیمار ہو گئے کہ ہر وقت اسے دست آتے تھے اور معدہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ جب حلال کھانے کا یہ اثر ہے تو پھر اندازہ لگائیں حرام کا کیا ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی آمدن حلال کی بنائیں، ہمارے اندر حلال جائے، حرام نہ جائے۔ جس قسم کا بھی حرام ہو ہم ہر حرام سے پرہیز کریں۔ 2 نمبری کرتے ہیں، 2 نمبری کے ذریعے سے بھی حرام کماتے ہیں، دھوکہ دیا، یہ 1 نمبر چیز ہے اور وہ چیز تو 1 نمبر نہیں ہوتی، 2 نمبر ہوتی ہے۔ اب اس کے پیسے لیے 1 نمبر کے، دی چیز 2 نمبر۔ یہ دودھ خالص ہے، پیسے لیے خالص دودھ کے اور دیا ملاوٹی۔ یہ جوس خالص ہے، پیسے خالص کے لیے اور دیا ملاوٹی۔ اسی طرح کی دوسری کتنی چیزیں، اس میں جتنا ہم نے حرام ملایا، ناحق لیا، وہ حرام ملایا تو اس کا اثر بھی اندر کیا ہوگا۔ آج ہماری نسلیں اچھائی کے بجائے برائی کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں، کیوں؟ ہم بھی تو حرام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا